الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ الدخان آپ کے سامنے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں آج کی رات کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. عربی میں اس کو لیلۃ المبارکہ
لیلۃ البراءت، اور فارسی میں شب براءت، اردو والے شب رات، اور کثرت استعمال سے شب رات ہو گیا، پکارتے ہیں۔ براءت کے معنی رہائی کے ہیں۔ اس رات میں دوزخ سے لوگوں کی رہائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ ہر سال اس رات میں دنیا بھر میں اہل ایمان جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں، روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں، اور صفائی ستھرائی اختیار کر کے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش اور ارادہ کرتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر اہل ایمان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کھانے پکا کر دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے دنیا بھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اختلاف کرنے والے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات ملے ہم اختلاف کریں۔ کسی کو حلوے پر اعتراض ہے، کسی کو قبرستان جانے پر اعتراض ہے، کسی کو اس رات کے بارے میں اپنی جو بھی اس کی دانست یعنی جتنا وہ جانتا ہے اس پر بڑا ناز ہے، اور وہ نبی کے ارشادات کو ٹھکراتا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کسی نے شک یا شبہ ڈالا ہو، کیونکہ آج کل رواج ہے جائز اچھے نیک کاموں کو بدعت کہہ دینے کا، نیک کاموں کو غلط کہہ دینے کا رواج چل نکلا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، تو کسی کے ذہن میں کوئی شبہ آ جائے، چاہتا ہوں وہ دور ہو جائے۔ اہل ایمان اہل سنت کو اس رات کی فضیلت میں کوئی شبہ، اونچی کہیے گا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو 5 راتوں میں جاگے گا ایمان والا، توبہ استغفار کرے گا، نیکی کرے گا، اپنے اوپر جنت کو واجب کر لے گا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات یہی شعبان کی 15ویں رات، دوسری عید الفطر کی رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، اور 3 راتیں ذی الحجہ میں، 8ویں، 9ویں، 10ویں رات۔ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ تو یہ 5 راتیں جو جاگتا ہے ایمان والا، عبادت کرتا ہے، وہ اپنے لیے جنت کا سامان کر لیتا ہے۔ کیا اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ ایمان والے کو کوئی شبہ نہیں۔ اس کے باوجود میں نے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق، اس ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلانے والے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم،
مغلوں کے زمانے میں ہوئے، جس کو مغل اعظم اکبر بادشاہ کہتے ہیں، اس کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ما ثبت من السنہ، وہ میں نے آپ کو اسی مسجد میں اسی رات میں اس سے حدیثیں پڑھ کے سنائی تھیں۔ جن لوگوں نے سنا ان کو یاد ہوگا، میں کچھ حدیثیں پھر دہراؤں گا انشاءاللہ۔ شیخ محقق کون ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جناب اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب الافاضات الیومیہ میں لکھا ہے کہ شیخ محقق کو روزانہ بلا ناغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراف ان کی فضیلت کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے، اور پھر میرے اور آپ کے سب کے پیارے، ہم کیا چیز ہیں؟ وہ اللہ کے پیارے غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ بھی اس رات کے فضائل بیان کریں تو ہمیں کوئی شبہ رہتا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود خود دلیل ہے، جو یہ فرما دیں ہمیں اس میں شبہ، کیونکہ یہ صاحبان حضوری ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، یہ میرے آپ جیسے نہیں ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، اللہ والوں پر ہمیں اعتماد کتنا ہے، ان کا اعتبار کتنا ہے، میں اس کی جھلک پھر سنا دیتا ہوں۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، حضرت سیدنا سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے۔ مولانا محبوب عالم صاحب کو بلایا، مولانا یہ مجھ سے ایک ٹکا لے لو، اس زمانے میں جو سکہ تھا، حدیث کی کتاب لے آؤ اور لوگوں کو حدیث پڑھاؤ۔ ایک ٹکے میں تو اس وقت کتاب نہیں آتی تھی، کچھ اور لوگوں نے اسی طرح ایک ٹکا دوسرے نے ملا کے چند آنے ہو گئے، حدیث کی کتاب لے آئے، درخت کے تنے کے ساتھ حضرت صاحب پشت لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اس کی چھاؤں میں مولانا صاحب طلباء کو حدیث پڑھانے لگ گئے۔ حدیث کا طریقہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، استاد پڑھاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قالا کا لفظ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ راوی نے کہا، راوی کا مطلب جس نے سنا یا دیکھا اور آگے بیان کیا، اور دوسرا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ حدیث پڑھاتے ہوئے یہ کہتے تھے، پھر حدیث کے الفاظ، پھر اس کی شرح، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث شریف آ گئی۔ بیان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں خواہش کرے گا، اس کے جی میں آئے گا کہ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر جو پھل لگا ہوا ہے،
10 مرتبہ بندہ کھڑا ہو جائے تو اس درخت کی اونچائی کو نہ پہنچے، اتنا اونچا پھل لگا ہوا ہے، وہ کھانا چاہے گا ادھر اس کے جی میں آئے گا، وہ شاخ جھک کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی۔ حدیث شریف جب پڑھائی مولانا صاحب نے، ایک طالب علم نے، پڑھنے والے نے کہا شاخ زیادہ مڑے تو ٹوٹ جاتی ہے، زیادہ مڑ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی تو مڑ سکتی ہے، بہت زیادہ کہ اوپر والی شاخ نیچے تک آئے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سائیں صاحب جو سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، فرمایا ایسا ہوگا اور شاخ نہیں ٹوٹے گی، ایسا ہوگا اور شاخ نہیں ٹوٹے گی، جیسے میں کہوں۔ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کی سب سے اونچی شاخ میرے منہ تک جھک آئے، ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا وہ شاخ جھک آئی، اس کو دکھا دیا، وہ شاخ جھک کے منہ کے پاس آ گئی۔ حضرت صاحب نے اس کو واپسی کا اشارہ کیا، وہ واپس ہو گئی اور ٹوٹی نہیں۔ اب بتاؤ ایسی ہستیوں پر اعتبار کریں یا نہ کریں؟ انہی کا واقعہ، کتاب کا نام ذکر خیر، پنجاب میں چھپی ہوئی، یہاں بھی کراچی میں بھی شاید مل جائے۔ ایک حدیث شریف تھی، اس میں ذکر تھا پیشاب کا، الفاظ میں نہیں آپ کو سنا رہا، مولانا صاحب نے وہ حدیث پڑھی۔ سائیں صاحب بظاہر کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو علم عطا فرماتا ہے، کیونکہ کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا۔ تو حضرت صاحب نے منہ جھکائے فرمایا کیا مطلب کہ یہ ایسا نہیں ہے؟ مولانا صاحب نے خیال کیا شاید میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے دوبارہ پڑھا، حضرت صاحب نے فرمایا انہوں نے کہا میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، الفاظ یہی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ بہت ٹھہر ٹھہر کے صاف کر کے پڑھا، حضرت صاحب نے فرمایا تو مولانا صاحب نے کہا سائیں صاحب یہاں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا مولانا تمہاری نظر کتاب پر ہے، میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے، اور حضور سر ہلا کے فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے، تم کتاب دیکھ رہے ہو، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ اب غوث پاک اس رات کے بارے میں بتائیں، جو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، اور آج کوئی کہے کہ نہیں تو ہم نہیں کہنے والے کو مانتے، اونچی وہ اپنا انکار اپنے پاس رکھے، ہمیں اس کے انکار اور فتووں کی ضرورت نہیں۔ اللہ والوں کا تعامل، ان کا عمل کرنا، ان کا اس بات پر یقین رکھنا ہمارے لیے ویسے ہی حجت ہے جو اللہ والے ہیں، اس کے بعد تو ویسے ہی کسی دلیل کی ضرورت رہتی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، کراچی میں ایک شخص ہوا تھا گلشن اقبال میں، اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی اور اس نے اتنی موٹی کتاب لکھ ماری کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ پھر غوث پاک کے خلاف بڑی گندی باتیں لکھی اس نے۔ کتاب میرے ہاتھ لگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پہنچ گیا اس کے ٹھکانے پر۔
میں نے کہا تو کیا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا لکھا ہوا ہے، کتنا تجھے آتا ہے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے، تو بحث کے قابل نہیں ہے۔ کوئی سمجھدار ہوتا میں بات بھی کرتا، تو نے جو کچھ لکھا ہے تو نے بتا دیا، تو بہت ہی گرا ہوا آدمی ہے۔ میں تجھ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں تجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مباہلے کا مطلب اللہ سے فیصلہ کروانا ہے۔ تیرا کہنا یہ کہ غوث پاک معاذ اللہ ایسے تھے جیسا تو نے لکھا ہے، میرا کہنا ہے کہ غوث پاک اللہ کے پیارے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کی صداقت میں ولایت میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ وہ دوسرا تو نے شب برات کے خلاف لکھا ہے، میرے پاس حدیثیں ہیں، مجھے ان حدیثوں پر اعتبار ہے، تجھ پر اعتبار نہیں۔ تو اپنی بات کتاب میں لکھ چکا، ہم یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے کہتے ہیں وہ سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو شرط بول کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو اندھا ہونے کی شرط لگائے کہ جو سچا ہے وہ ٹھیک رہے، جو جھوٹا ہے وہ 15 منٹ میں اندھا ہو جائے، جو سچا ہے وہ ٹھیک رہے، جو جھوٹا ہے وہ لنگڑا ہو جائے، جو سچا ہے وہ ٹھیک رہے، جو جھوٹا ہے وہ بہرا ہو جائے، گونگا ہو جائے۔ یہ بھی نہیں تو 2 کڑھائیاں لے لے، تیل ڈال دے، ان میں نیچے آگ لگا دے، جب تیل اچھی طرح کھول جائے، اتنا ہو جائے کہ اس میں کوئی چیز ڈالیں بھن جائے، ایک میں تو چھلانگ لگا دے، ایک میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ کہنے لگا میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے کہا مجھے ابھی جواب چاہیے، تجھے اپنی سچائی پر اگر ناز ہے تو بول، میں تو آیا ہوں، اور تو بوڑھا ہو گیا، میں تو جوان کھڑا ہوں تیرے سامنے۔ 1986 کی بات ہے، 85-86 کی، میں سامنے کھڑا ہوں تیرے سامنے آیا، اب تو مرمر آ گیا، اس کے میرے خیال سال بعد ہی چھٹی ہو گئی اس کی، اس میں ہمت، غوث پاک کے غلام کے سامنے ہمت نہیں تھی تو غوث پاک کے سامنے کیسے ہمت ہوگی؟ یہ میں نے بات اپنی بڑائی کے لیے نہیں سنائی، میں تو بہت برا آدمی ہوں، نہایت، آپ دنیا کا سب سے گندا انسان سمجھ لیں مجھے ناز ہے غوث پاک پر، خود پر نہیں۔ کس پر؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے مجھے نہیں دیکھنا تھا، ان کو دیکھنا تھا، ان کی وجہ سے بات بننی تھی۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمیں کوئی شعبہ اونچی گئی ہے، تو غوث پاک بتا رہے، نبی پاک کی احادیث غوث پاک سنا رہے ہیں، تو غوث پاک سے بڑا یا ان جیسا عالم ہوگا کوئی آج اونچی؟ تو جو آج کہے نہیں میں نہیں مانتا، تو ایسے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے بتایا کہ جو لوگ آپ کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں ان کا کوئی وجود ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام نیکی سے روکنا ہے، یہ روکتے رہیں، ہم رکنے والے نہیں۔ ایک بات، دوسری بات وہ بھی سن لیں، ایک تفسیر جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہے، میں پہلے اس کا تھوڑا سا بیان کر دوں گا، پھر میں نے اپنے ذوق کو پورا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک نعت پڑھنی ہے لکھی ہوئی، پھر اس رات کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں پہلے اس رات کے حوالے سے ایک بات اور، آیات کا ترجمہ سن لیں، یہ بیان سن لیں، پھر نعت شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے، حروف مقطعات، ان کا اصلی معنی اللہ جانتا ہے خود سے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے،
کوئی اور جاننے کا دعویٰ کر سکتا نہیں۔ والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی جس کو اللہ روشن کتاب فرمائے، قرآن کریم، وہ کتنی شان والی کتاب۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ قرآن کی ان آیات میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، تفسیریں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس رات سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ 27ویں شب رمضان کی، یا شب معراج ہے، یہ بھی تفسیر ہے، یا شب براءت یعنی آج کی رات۔ اس پر اختلاف لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن تو اترا رمضان میں، پھر آج کی رات میں یہ آیتیں پڑھ کر قرآن کے نزول کا ذکر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر سال اس کا جواب آپ کو سناتا ہوں، آج پھر سنا رہا ہوں تاکہ جس نے نہیں سنا وہ بھی سن لے، اور جس کسی کے ذہن میں کوئی شک آیا ہے وہ نکل جائے۔ قرآن کا نزول دو طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنا، دوسرا آسمان دنیا سے نبی پاک پر اترنا۔ سن لیا یا دوہراؤں؟ لوح محفوظ سے پورا قرآن اترا، آسمان دنیا پر ایک مقام بیت العزت پر، اور وہاں سے اترا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دو طرح کی بات ہو گئی۔ حضور کی طرف اترا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ آسمان دنیا پر اترا پورا قرآن لوح محفوظ سے۔ تو جس رات میں اترا وہ رات مبارک۔ اب علماء فرماتے ہیں حضور پر اترا شب قدر میں، اور اس رات میں اترا آسمان دنیا میں۔ بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی، واضح ہو گئی؟ اب کوئی شبہ؟ اس کے باوجود کوئی ضد کرے تو مجھے لڑنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بیت العزت کیا ہے جو آسمان دنیا کا ایک مقام؟ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بیت العزت قلب مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جس کو بیت العزت فرمایا گیا۔ بزرگوں کی بات سر آنکھوں پر۔ تو اس رات میں اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور شب قدر رمضان میں اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر۔ اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت و ذلت، تمام انتظامی امور جو پورے سال میں ہونے ہیں، لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں نقل کیے جاتے ہیں اور پھر فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو آج گویا حساب کتاب ہو رہا ہے، تو جو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اگر اس کا نام بدبختوں میں لکھا ہو تو توبہ دعا کی وجہ سے نیک بختوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے مختصر، بہت مختصر تفسیر سن لی، اس کی مزید بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ اصل مسئلہ ہے توبہ کا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ اونچی۔ ہم توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے بھی ہیں تو ایسے کہ منہ پر تو توبہ اور دل میں یہ کہ موقع ملے گا تو میں نے چھوڑنا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ آج کراچی میں 40 ڈگری ہو گئی تھی، سیلسیس جس کو کہتے ہیں درجہ حرارت، پسینے چھوٹ گئے، تیل نکل گئے، ہر شخص کہہ رہا ہے ہوئے 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 بہت گرمی، بہت گرمی۔ صرف 40 درجے ہو گئی تو آپ سب نے اتنا شور مچا دیا۔ قیامت کے دن 40,000 ڈگری ہوگا، کیا حال ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج تو پنکھے میں بیٹھ گئے، چھاؤں میں بیٹھ گئے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ گئے، پنکھا جھل لیا، کچھ کر لیا۔ اس دن کیا کریں گے؟ زمین ساری تانبے کی ہو جائے گی، تانبا سب سے گرم ہوتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کون آپ کو اس وقت سہارا دے گا؟ کس کی طرف دوڑ کے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ سوچا کبھی؟ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجئے۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، دوست دوست سے بھاگیں گے۔ اس دن کون کام آئے گا؟ آج فکر نہیں ہے، مست ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہوش نہیں ہے۔ کل حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بنے گا کیا؟ تو ہم ایک ذات پر بہت سہارا کرتے ہیں، ایک ہستی سے بہت امید لگاتے ہیں، اور ہمیں امید کچی نہیں ہے۔ کچی؟ ہم تو بڑے گناہگار ہیں مگر وہ کریم ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ محشر کے دن صرف اور صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی اللہ تعالی تک سب سے زیادہ پہنچ ہے، سب سے زیادہ پہنچ ہے۔
رسول اللہ کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر مبارک ہو، تو پھر میں خوشخبری سنا رہا ہوں، تو پھر مبارک ہو غریبوں کو کہ قسمت کھل گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، قسمت کھل گئی کہ اگر حضور کی رسائی ہے تو وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، اپنے امتی پر ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہیں، وہ ہمارا دکھ تکلیف دیکھ سکتے نہیں۔ یہ بات میں نے آج کی رات کے لیے چنی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ بھی اونچی گئیے گا، صرف ان کا نام ہے، یہ ناز ہے کہ ان کے امتی ہیں، تو ان کے امتی ہونے کی وجہ سے یقین ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ڈرانے والوں، ڈرانا تمہارا صحیح کہ نیکی کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے، ڈرنا چاہیے، مگر یہ سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریم آقا ہیں کہ اپنے امتی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ماں بیٹے سے بھاگ سکتی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ سکتا ہے، مگر میرا نبی اپنے امتی کو چھوڑ سکتا نہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ آئیے اس بات کو اعلی حضرت نے جو ترجمانی کی ہے تھوڑا سا آسان کر دوں۔ قرآن میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس آ گیا بڑی شان والا رسول، تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے نفیس ترین میں سے، یہ تمہاری بھلائی کا بہت چاہنے والا ہے، مصیبت تم پر آتی ہے پریشان میرا حبیب ہو جاتا، اور یہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ قرآن نے جب یہ بتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ نبی پاک اپنی امتی کے لیے کتنے خیر خواہ ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا نہیں۔ اب اعلی حضرت کا عقیدہ سنو۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، کہیے گا یہ لفظ، پہنچ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ، ان کی قبولیت صرف ان کی رسائی ہے۔ کیا مطلب؟ او مومنوں سن لو، اگر کوئی ذات اللہ کے بہت قریب ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے۔ کتنے قریب ہے، کتنے مقبول ہیں۔ اگر میں صرف یہی بیان کرتا رہوں تو اگلی شب برات آ جائے، بیان ختم نہ ہو۔ میں نے اتنا جملہ کہہ دیا سمجھنے کے لیے یہی کافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں، ہم اندازہ کر سکتے؟ معراج کی رات سن چکے آپ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ جسم جسمانیات سے پاک، زمان زمانیات سے پاک، اور سمتوں سے جہتوں سے پاک۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے زیادہ قریب۔ کیا مطلب؟ سوچنے والوں تم سوچتے رہنا، غور کرنے والوں تم غور کرتے رہنا۔ بس یہ میرا حبیب ہے، اس کو تم نے لباس بشری میں دیکھا ہے، اس کی حقیقت کو صرف میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی اور جان سکتا۔ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اعلی حضرت کا، مجھ سے اس کا ترجمہ نہ کروانا، اگر ذہن ہے تو سمجھ لینا۔ معراج کے حوالے سے اعلی حضرت کا ایک شعر سمجھانے کی کوشش کروں گا تو شاید سمجھ میں آ جائے، مگر شریعت کے دائرے میں رہنا ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ یہ تو آسان بات ہے، بندہ ملنے کو قریب حضرت، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اللہ لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ میں بہت ہی ڈر ڈر کے بولوں گا، مجھے بہت خطرہ ہے کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ تلوار جب چلاتے ہو نا تو اس میں سے ایک چمک نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ اس کو لمعہ کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اندر کہیں تلوار میں چھپی ہوئی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، آپ نے چلائی، وہ چمک ظاہر ہوئی، جلوہ ظاہر کہاں گیا؟ لمحے باطن میں گمنے۔ کہہ رہا ہوں کوئی ہے صوفی سمجھنے والا؟ لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اوہو مشکل ہے نا، کیونکہ جو بھی بیان کروں گا کوئی اور کیفیت آ جائے گی۔ اللہ تعالی اس سے پاک، نبی کس کی چمک ہے؟ اتنا تو بتا دو، اللہ کی چمک ہے تو ظاہر ہوئے نا، جلوہ ظاہر ہیں، گمنے گئے تھے اسی میں جس کی چمک ہے۔ اب سمجھ گئے ہو؟ لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گئے۔ میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، آسان کر دوں تو نہیں آپ کی تھوڑی سی مشکل۔ سمندر ہے پورا کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ پانی سے۔ بڑی مہربانی۔